السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجی بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، شافع محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے 10 روز رحمت کے ہیں، اولہ رحمہ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ایک نقطے کی بات عرض کروں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا، رحمت للمسلمین نہیں فرمایا کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، بلکہ فرمایا نا رحمت للعالمین، جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت للعالمین بن کر۔ تو بہرحال ماہ رمضان کے پہلے 10 روز رحمت کے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، اور قرآن کریم اسی ماہ میں نازل ہوا جو کہ ایک رحمت ہی ہے، اور یہ عالمین کے لیے، جہاں والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جب رمضان کے پہلے 10 روز رحمت کے ہیں، محبوب بھی رحمت للعالمین ہے، قرآن بھی رحمت ہے، قرآن بھی ہدی للعالمین ہے، تو خیال یہ آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دیر ذکر خیر ہو جائے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے بعد امت مسلمہ کا کوئی غمخوار نہیں ہو سکتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں کوئی اور اتنے نہیں بہا سکتا۔ ہمارے محبوب ہمارے غمخوار تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، واقعی اتنا پیارا شعر ہے، سیرت کے جلسوں میں یہ شعر اکثر پیش کرتے ہیں، لیکن بہت زبردست شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے، میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، اور رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کا، چمن انجام تھا جس کا، کہ شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کے رہبر ہے، رہنما ہے، آئیڈیل ہے۔ انہوں نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، طریقہ سکھلایا۔ کون ہے محمد؟ فرمایا محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم اصول محبت ہے۔ اور رمضان المبارک کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ تو محبت کا مہینہ ہے۔ بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے۔ محمد اور محبت، نبی علیہ السلام کی ذات سراپا محبت تھی، سراپا محبت تھی۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم سر سے لے کر پیر تک انس اور محبت کے پتلے بن کر رہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی ہم سے پریشان، ماں باپ بھی پریشان، پڑوسی بھی اس کے مرنے کی خبر اور اس کے مرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، خبر سننے کے لیے مشتاق ہیں۔ یہ نہیں کہ پوری انسانیت ہم سے پناہ مانگنے لگ جائے، بلکہ ہم تو محبوب کے امتی ہیں، اور محبوب جب سراپا محبت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سراپا محبت بن کر زندگی گزاریں۔ ہمارے حضرت مرشد داعی اللہ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت ہی پیاری بات ہے۔ واقعی انہوں نے حالات کے مطابق بہت زبردست بات بیان فرمائی۔ فرمایا سننا کہ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری پڑی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری پڑی ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ جس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، کسی کے لیے دشمنی ہو، عداوت ہو، وہ دل ماہ رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں نہیں آیا کرتا۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ بس رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آ جائے اور بس ہم اس کو گزار دیں۔ نہیں، یہ مہمان ہیں، مہمان کی جب قدر کی جاتی ہے تو مہمان بار بار آتا ہے، خوش ہو کر جاتا ہے۔ جب ہم ماہ رمضان مبارک کی قدردانی کریں گے، اس کی عظمت کا دل میں استحضار ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار اس مہینے تک ہمیں پہنچائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی ماہ رمضان المبارک سے متعلق کوئی تیاری نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تیاری کیسے کریں گے؟ تو بتائیں گے نہ ماہ رمضان مبارک کے متعلق دعاؤں کا کوئی اہتمام، جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیث شریف میں مذکور ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اسی وقت سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے،
وہی دن وہی رات وہی گھنٹے ہوتے ہیں، وہی اللہ وہی رسول، سب کچھ وہی ہے، لیکن پھر بھی اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ خود محبوب اس مہینے تک پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ آپ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سے بندے ایسے تھے جو یہ تمنا دل میں لیے بیٹھے تھے کہ ہم آئندہ رمضان سے اپنی زندگی کو بدلیں گے، لیکن آئندہ رمضان تو کہاں نصیب ہوتا، بقرعید سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قبرستان میں کبھی کبھی چلے جایا کرو، بہت سے ایسے لوگ سوئے ہوئے جو یہ کہتے تھے کہ کل صبح سے اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں گے، ان کی آنکھ ڈائریکٹ قبر میں کھل گئی، جینا ہی نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کر لینی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ تو شاعر صاحب نے کیا کہا کہ میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ جس نے رفتہ رفتہ قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ جب میرے محبوب نے دعوت حق کی ابتدا کی، تنہا تھے، اکیلے تھے، خود اپنے بھی دشمن بن چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا حامی بھی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں، کوئی ناصر نہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے پیچھے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نثار اور وفادار جماعت چھوڑ کر گئے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کی بھی اقتدا کر لو گے، جس کی محبت دل میں ہوگی، جس کی بھی پیروی کر لو گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ جو پہلے انسانیت کے لیے زحمت تھے، لیکن محبوب کی صحبت اختیار کی، انسانیت کے لیے رحمت بن گئے۔ یہ صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیجیے، پھر دیکھیے رمضان مبارک کتنا عافیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں 20 سال رہے، 20 سال، اور میزاب رحمت کے نیچے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں محی الدین کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آواز آئی کہ ہم نے قبول کر لی۔ حضرت خواجہ اجمیری کے متعلق لکھا ہے، ہم سوانح نہیں پڑھتے، تاریخ نہیں پڑھتے، جبکہ ہمارا اتہاس الحمدللہ سچا ہے۔ ہماری تاریخ جو مرتب کی گئی ہے اس میں چھاٹم چھاٹ نہیں ہے کہ 300 برس پہلے کی بات ہے، حالانکہ وہ بات 3 گھنٹے پہلے کی ہوتی ہے، 300 برس پہلانی بات ہے، نہیں، ہمارے یہاں سب مستند ہے الحمدللہ۔ آپ کے راندیر کی تاریخ بھی مرتب ہو چکی ہے، بلکہ کل ہی ہم مفتی عادل عثمانی صاحب کی خدمت میں گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اپنے راندیر کی تاریخ مرتب کیجیے۔ انہوں نے جو اپنے نانا کی سوانح لکھی ہے اس کے شروع میں 3 صفحے کی آپ کی راندیر کی تاریخ موجود ہے، راندیر کا اتہاس موجود ہے۔ اس کو راندیر تو کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام راہن جور لکھا ہوا ہے، یا راہ نیر لکھا ہوا ہے، یا رائق نیر لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے راندیر کا اتہاس ہے، پڑھ لیجئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال رہے، 20 سال۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا کی کہ اللہ اس اجمیری کو قبول فرما لے۔ آواز آئی ہم نے قبول کر لی، ہم نے قبول کر لی۔ اس لیے اپنی زندگی کو کسی اللہ والے کی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزارنا چاہیے۔ ہم تنہا اس محبت کے راستے پر چل نہیں سکتے۔ جب تک بیٹا اپنے ماں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے صحیح چلتا ہے، لیکن جب انگلی چھوڑتا ہے تو پھر گر جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ آزاد زندگی گزارتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہیں کرتا، اس کی زندگی بھی پھر گناہوں والے راستے پر گزرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، یہ پہلی گزارش ہے۔ اور دوسری گزارش ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کی اصلاح کی، اپنے دل کی صفائی کی کوشش کی جائے۔ اور ماہ رمضان المبارک کتنا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس لیے رمضان اور قرآن دونوں کا بہت بڑا جوڑ ہے، رمضان اور قرآن دونوں کا بہت بڑا جوڑ ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں درس
درس قرآن کے حلقے لگنے چاہیے، تفسیر قرآن کی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ کیسے چلو گے؟ وقصد فی مشیک، کیسے نہیں چلو گے؟ لا تمش فی الارض مرحا۔ اچھی چال کون سی ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہ قرآن چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب قرآن کے حلقے لگیں گے، قرآن کی تفسیر ہوگی، تب ہم قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اتہاس میں لکھا ہے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انگریزوں کے دور میں جب ان کا تسلط تھا، یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز خونخوار بھیڑیے ہندوستان پر قابض تھے، لیکن اس وقت بھی دلی کی بہت سی مسجدوں میں درس قرآن ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا۔ تو یہ درس قرآن کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، انگریزوں کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ اس لیے ہر مسجد میں کم از کم ہر مسجد میں ہفتے میں 1 مرتبہ، اور نہیں ممکن تو 2 مرتبہ، دو ہفتے میں 1 مرتبہ، لیکن درس قرآن کی مجلس ہونی چاہیے۔ اس کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ نہیں معلوم کون سی آیت ہمارے دل کو جھنجھوڑ دے، کون سی آیت ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ علی اسدی کا واقعہ مذکور ہے معارف القرآن کی 3ری جلد میں سورہ مائدہ کی 34ویں نمبر کی آیت کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ علی اسدی یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ لوگ ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، راستے بدل لیا کرتے تھے کہ آگے علی اسدی کی جماعت موجود ہے، ہمیں لوٹ لے گی، اتنا خطرناک ڈاکو۔ یہ ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ساتھ کسی قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ قافلہ آیا تو ہم لوٹ لیں۔ اللہ کے شان کے ایک قافلہ آیا، ایک جماعت آئی، اس میں ایک قاری قرآن تھا۔ دیکھو قرآن کیسے دل بدلتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں درس قرآن کے حلقے قائم ہونے چاہیے۔ قرآن کیسے دل بدلتا ہے۔ وہ قافلہ قریب آیا، وہ قاری قرآن زور زور سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے کون سی آیت پڑھی؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ آیت کریمہ کا انداز تو دیکھیے، اللہ کیا فرما رہے، او میرے گنہگار بندو، ایسا نہیں کہا بلکہ کہا عبادی، او میرے بندو، تم تو میرے ہو، پھر بھی میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیرنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پکڑ نہیں کرتے ہیں، نہیں، ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال وہ علی اسدی نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو فوراً تلوار جو ہاتھ میں تھی نیچے رکھ دی۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ اس میں قاری قرآن کون ہے؟ تو کہا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے بندے دوبارہ یہ آیت پڑھو۔ انہوں نے دوسری مرتبہ یہ آیت پڑھی کہ آیت کا پڑھنا تھا کہ تلوار میان میں رکھ دی اور اسی وقت توبہ کی کہ اللہ اس آیت نے میرے دل کو بدل دیا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی اب لوٹ مار نہیں کروں گا۔ ایک آیت نے زندگی بدل دی، ایک آیت نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا، مروان بن حکم اس وقت مدینہ کے حاکم تھے، حضرت ان کو لے کر مروان بن حکم کے پاس پہنچے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا کہ اب آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ توبہ کر چکا ہے۔ اور مروان بن حکم بھی خود ان سے پریشان ہو چکے تھے اس بندے سے کہ کب یہ توبہ کرے گا۔ ایک آیت نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ اس لیے درس قرآن کے حلقے قائم ہونے چاہیے، ہر مسجد میں قائم ہونے چاہیے۔ اور یہ بیان صرف آپ نہیں سن رہے ہیں، اب یہ اپلوڈ ہوگا تو چینل پر بھی لوگ سنیں گے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی، سب سے گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں میں رمضان مبارک میں درس قرآن کے حلقے قائم کیجیے۔
یہ تیسری گزارش ہے۔ اور آخری چند منٹوں میں چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق تیاری کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو شوق ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، پھر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ شوق اور اللہ تعالیٰ کا خوف دو ہی کیفیتیں ہیں، ایک ہے شوق اور ایک ہے خوف۔ شوق اعمال پر ابھارتا ہے اور خوف گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اسی کو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء۔ الایمان تو شوق بھی ہو اور خوف بھی ہو، کرتے بھی رہیں ڈرتے بھی رہیں۔ ابن الفضل مشہور تابعی ہے، انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ 6 مہینے تک ہم رمضان المبارک تک پہنچنے 6 مہینے پہلے سے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، 6 مہینے پہلے سے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے رمضان کو قبول فرما لے۔ صحابہ کے متعلق بھی یہ بات لکھی ہے اور ایک کتاب میں ان کے متعلق بھی لکھا ہے، 6 مہینے تک دعا کہ اللہ پہنچا دے اور 6 مہینے تک دعا کہ اللہ قبول فرما لے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ عید کے دن ہی جتنا جو کچھ کمایا تھا اس سے زیادہ کھو دیتے ہیں۔ یہ سب شیو اللہ کے رسول کی جو سنت تھی اس کا جنازہ اسی دن نکال دیتے ہیں، جبکہ مہمانی کا دن ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو تو اتنی اسٹائل میں ہوتے ہیں جیسے انہوں نے رمضان مبارک بہت عبادتوں میں گزارا ہوتا ہے، حالانکہ اس مہینے میں بھی وہ ٹی وی اور اس مہینے میں بھی وہ گانے بند نہیں ہوتے۔ اب کہ یہ ماحول ہو چکا ہے، کوکن کے بہت سے علماء میرے کانٹیکٹ میں ہیں، انہوں نے وہاں آنے کی دعوت بھی دی بیان کے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں ایسے احوال ہیں کہ 9 اور 8ویں اور 9ویں پڑھنے والے 13 اور 14 سال کے بچے شراب کے نشے میں مست پکڑے گئے، شراب پی کے گھوم رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے 13-14 سال کے بچوں کی؟ یہ حالت ہے۔ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہے، اس کی قدر کر لینی چاہیے، عظمت دل میں ہو، اور ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ عمرو بن قیس الملائی کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو دکان بند کر لیتے تھے، بس قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے کہ اب یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا بس آپ بھی دکان بند کر دیں، نہیں، لیکن اتنا تو کہوں گا کہ اگر آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو مقدار بڑھا دیں، پاؤ پارہ زیادہ پڑھیں، آدھا پارہ زیادہ پڑھیں، تاکہ رمضان میں آسانی کے ساتھ ہم کم از کم 2 قرآن کریم تو ختم کر سکیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں 2 قرآن کریم ختم کرنا یہ رمضان کا حق ہے، یہ لکھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آخری بات کہ اپنے اوقات کو ترتیب دیں، اوقات کو ترتیب دیں، جو کام ہے اس کو مختصر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانا پینا اور جماع سے رک جانا نیت کے ساتھ، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے؟ تو کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے نا؟ ارے اپنے بیوی سے صحبت کرنا، جماع کرنا، اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ تو روزے کی حالت میں جب حلال کاموں سے روک دیا گیا تو کیا حرام کام حلال ہو جائیں گے؟ گانے سننا حلال ہو جائے گا؟ ٹی وی دیکھنا، بد نظری کرنا، جھوٹ بولنا، جی غیبت کرنا، بہتان لگانا، جی شراب پی کے گھومتے پھرنا، بیڑیاں پینا سب حلال ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ یہی اصل روزہ ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بس بھوکے رہ گئے۔ اصل روزہ یہی ہے کہ ہم جہاں بھوکے رہتے ہیں وہیں پر اس بات کی بھی کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ میرا معمول ہے کہ واقعہ سنا کر ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری واقعہ سن لیجیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ کے، عالم، محدث، فقیہ سب، لیکن یہ بھی پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، لوگ ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ بہرحال ایک مرتبہ ان کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا،
اب یہ چاہتے تھے کہ میں گھر فلان کر کے، دیوار فلان کر کے اس لڑکی کے پاس پہنچوں، لیکن کہیں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ گئی۔ کیا تلاوت کی آواز تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے لیے ڈر جائیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آ گیا، آج سے میں نے توبہ کر لی۔ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن قرآن کی ایک آیت نے ایسے دل کو بدلا کہ پھر ولیوں کے سردار ہو گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کیا رمضان مبارک ہمارے دل کی دنیا کو بدل دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ کیا رمضان المبارک کا مہینہ اس اعتبار سے کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے بن جائیں؟ کافی ہے۔ کیا ہم ماہ رمضان المبارک میں بھی اپنے محبوب کو راضی نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی تو مہینہ ہے ہماری روحانیت کو بڑھانے کا، یہی تو مہینہ ہے روحانیت میں قوت اور طاقت پیدا کرنے کا۔ اس لیے ارادہ کیجئے کہ ماہ مبارک کی بہت زیادہ قدردانی کریں گے، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی کوشش کریں گے، معاصی اور سیئات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ہر مسجد میں، مجھے نہیں معلوم صرف یہاں راندیر کے ہیں، اسی مسجد کے یہاں اور اطراف کے بھی ہیں، جو جہاں کا بھی ہو، یہ پیغام لے کر جائے کہ اپنی مسجد میں مجھے درس قرآن کے حلقے قائم کرنے ہیں۔ اگر ہم یہ چند کام کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالی ہم سے ماہ رمضان مبارک کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔